خواتین کے آگے پھل رکھے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چھری دی گئی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کو ایک دفعہ مجلس میں آنا ہے۔ شہر بھر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور وہ سب یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی اور کہنے لگی یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے لیے تم مجھے تانے دے رہی تھی، جس کی ایک جھلک دیکھ کر تم سب نے پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور میں اسے ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے پاتی ہوں۔ شہر کی ساری امیر ترین عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو۔ اب بتاؤ کہ میں خطا کار ہوں؟ شہر کی ساری امیر ترین عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی محبت کی پیشکش کرنے لگی، اور وہ کچھ نہ کچھ بہانہ ملا کر یوسف علیہ السلام سے بے حیائی کرانا چاہتی تھی۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں سے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ان عورتوں کی سازش سے بچا لے، اس سے بہتر تو مجھے قید ہے۔ شہر بھر میں یہ باتیں پھیل گئیں۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا اب کیا کیا جائے، معاملہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف پر بدکاری کا الزام لگا کر قید خانے میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ قید خانے میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور بتایا کہ تم میں سے ایک خواب دیکھنے والا دوبارہ اپنے کام پر فائز ہو جائے گا اور دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر قیدیوں اور وہاں تعینات سپاہیوں کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ نبی خدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو بتاتے کہ آج کھانے میں یہ کھانا آئے گا تو ایسا ہی ہوتا، اور وہ کہتے کہ یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اور تمام قیدی اور قید خانے کے سپاہی ان سے محبت کرنے لگے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی محنت اور صلاحیت سے قید خانے کو بھی چمن بنا دیا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ایک شخص جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا وہ رہا ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی کی سفارش بادشاہ سے کرنے کو کہا، تو اللہ کو یہ بات بہت بری لگی، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا میرے علاوہ کسی اور سے سفارش کیوں کیا آپ نے؟ تو یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی اور انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ اس غلطی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی سزا کچھ سال اور بڑھ گئی، اور پھر جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرے کو بادشاہ نے شراب پلانے پر رکھ لیا، اور وہ شخص بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی سزا اور 7 سال بڑھ گئی۔ کسی کو خبر نہ تھی یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں ہیں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیں ہیں اور 7 خشک بالیں ہیں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ خشک بالیں ہری بالوں کو کھا رہی ہیں۔ اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر رکھا تھا۔ ہر روز یہی خواب آتا تھا۔ اس نے دربار میں جادوگروں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا اور پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم بتا سکتے ہو تو۔ شہر کے بڑے بڑے پجاریوں اور جادوگروں نے تعبیر کرنے کی کوشش کری لیکن ناکام رہے، اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو معمولی سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتا رہا۔ شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا ذکر کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ جو 7 سال آئیں گے ان میں خوب بارش برسے گی، فصل بہت اچھی ہوگی، ہر جگہ فصل پیدا ہوگی۔ تم 7 سال اناج ہی بونا اور اسے بالیوں سمیت رکھنا۔ اس کے بعد 7 سال پورے قحط کے ہوں گے، اس میں تم وہ ذخیرہ کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ وہ کسی احسان کے بدلے رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ اپنے بادشاہ سے جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی ماجرا کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ قاصد واپس گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بتایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوئے اور کہا اگر کسی قیدی کو رہا ہونے کا موقع ملے تو وہ کیوں منع کرے گا؟ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ہاتھ کا کیا ماجرا ہے؟ ان عورتوں نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، ہم ہی ان فرشتے جیسے انسان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، اور زلیخا نے بھی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ یہ اصرار کر لیا اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا آج سے آپ ہمارے یہاں بہت عزت اور مرتبے والے ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا
اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا۔ اس طرح ملک کے پورے معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر اور برکت کے 7 سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور فصل کو اس کے چھلکے سمیت رکھنے کا حکم دیا، اور پھر 7 سال قحط کے شروع ہوئے۔ اس قحط نے نہ کہ مصر بلکہ فلسطین کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے اناج بچا کر رکھا تھا، اس لیے آس پاس کے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے اور فلسطین میں بھی قحط بڑھتا گیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو کہیں سے بھی گندم نہیں ملا۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں گندم مل رہی ہے، اس لیے قافلے کے قافلے مصر آنے لگے۔ آنے والے مسافروں کو یوسف علیہ السلام اتنا ہی غلہ دیتے تھے جتنا ان کے لیے کافی ہو، تاکہ وہ کسی اور سے زیادہ قیمت نہ لے سکے۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر کے آدمیوں کو لانا ضروری تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ مصر جائیں گے، اور جب وہ مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے، کیونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں گرا دیا تھا آج وہ مصر کی سب سے عظیم ہستی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خوب خاطر تواضی کی اور ان سے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے بابا کیسے ہیں، اور تفتیش کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا اور کوئی بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی ہے، بنیامین، جس کو ان کے بابا اپنے سے دور نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس سال کی گندم دے دی تھی اور یہ شرط رکھی کہ اگلی بار وہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے آئیں، ورنہ گندم نہیں ملے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے جن پیسوں سے گندم دی تھی وہ پیسے ان کے بوروں میں واپس رکھ دی۔ گھر پہنچ کے بھائیوں نے کہا کہ ابا، اگلی بار ہمیں گندم جب ہی ملے گی جب ہم بنیامین کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا اس میں اپنے پیسے واپس پائے تو یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور منانے کی کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اسے واپس میرے پاس لانے کی قسم نہ کھا لو۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھا لی کہ اپنے ساتھ حفاظت سے رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سارے بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تاکہ وہ تمہیں پہچان نہ سکے۔ اب بات کرتے ہیں زلیخا کے بارے میں۔ جب یوسف علیہ السلام گندم کے سلسلے میں باہر جایا کرتے تھے تو زلیخا انہیں دیکھنے کے لیے ہر روز راستے میں بیٹھا کرتی تھی کہ میں یوسف کی ایک جھلک دیکھ لوں۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی تب بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی اور ان کے دیدار میں ہر روز جلتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنے خدا جن کی عبادت کرتی تھی اس بت کو توڑ دیا اور کہنے لگی کہ یوسف کے خدا نے اسے کیا سے کیا بنا دیا اور تم نے مجھے کس حال کو پہنچا دیا۔ بے شک یوسف کا خدا سچا ہے اور تم جھوٹے ہو، وہ خدا کہلانے کے لائق نہیں۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام کو ہر روز ایک ہی خواب آیا کرتا تھا، ایک بوڑھی عورت مجھے آواز دے رہی ہے، لیکن وہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ وہ زلیخا ہے، اور لوگوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ زلیخا نابینا ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے عشق میں جب کوئی مانگنے بھی آتا تو کہتے کہ یوسف کے نام پر دے دے۔ زلیخا نے اپنا سب کچھ یوسف کے نام پر لٹا دیا، اپنی ساری شان و شوکت، حسن و زینت سب ضائع کر دی۔ اور جب زلیخا اللہ پر ایمان لے آئی تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ زلیخا سے شادی کر لو۔ سب کو حیرت ہوئی کہ وہ تو بوڑھی ہے اور نابینا بھی، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے یوسف، جو بھی دعا تم زلیخا کے حق میں کرو گے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور پھر نبی خدا نے دعا کی تو زلیخا کی بینائی واپس آ گئی اور اللہ نے اسے دوبارہ جوانی عطا کر دی۔ اللہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور ایسے فیصلے کرتا ہے جن میں حکمت چھپی